علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے ذخیرہ حدیث سے یہ مجموعہ بڑی جان فشانی سے تیار کیا ہے۔ یہ وہ مجموعہ ہے جو علماء کرام، خطباء مساجد اور تمام افراد ملت کے لیے سرمایہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے اعمال درست ہوں، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو۔ اس لیے پڑھیے اس کتاب کو، سمجھیے اس کتاب کو، عمل کیجیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ اس کے فائدے ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں، اور اپنے گھروں کو انوار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں سے منور کیجیے۔ اس کے لیے ہم کتاب کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو باب ہمارے سامنے ہے وہ ہے امید اور رجا کا باب، یعنی ایک مسلمان کو پر امید ہونا چاہیے، ہوپ لیس ہونے کی کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ پر امید ہو، ہوپ فل رہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ گناہ گار ہیں ان کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ان کی برائی کی زندگی کو نیکیوں سے بدلنے والا ہے۔ اس لیے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے غلطیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین وہ معاف کرنے والا ہے، اسی کا اعلان ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اپنا اصول ان کا ہے کہ ہر عنوان کے تحت قرآن کریم کی آیات اور پھر متعلقہ احادیث جمع کرتے ہیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ہر بات کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ سورہ زمر آیت 53، جس میں ایک بڑی امید کی بات بتائی گئی، کہا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا آپ اعلان فرما دیجئے کہ میرے بندے جنہوں نے ظلم، زیادتی، گناہ کے کام کیے ہیں، انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہی تو معاف کرنے والا ہے، اور یہ اس کی طرف سے آفر ہے۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ ایک مشرک شرک کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے تو عقل مند آدمی وہ ہوگا جو اس ندائے ربانی سے فائدہ اٹھائے۔ اور اللہ کی کرم نوازی دیکھیے آپ، یہ کتنی امید کی بات ہے ہمارے لیے کہ جس میں کہا گیا اگر تم ایک نیکی کا کام کرو گے، ایک ثواب نہیں لکھا جائے گا بلکہ کم سے کم 10 گنا بڑھا کر لکھا جائے گا۔ ایک نیکی کم سے کم 10، نیت اچھی ہوگی 70، نیت اچھی ہوگی اور زیادہ 700، اور اگر زیادہ اخلاص ہوگا بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ مگر اس کے مقابلے میں ایک گناہ کرو گے 10 نہیں لکھے جائیں گے، ایک ہی لکھا جائے گا۔ سورہ انعام کا آخری جو حصہ، اس میں کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو ایک نیکی کرے گا یہ کم سے کم 10 کے برابر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، بڑا چڑھا کر لکھا جائے گا، تاکہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور اگر کوئی ایک غلطی اور گناہ کیا ہوگا تو وہ ایک ہی لکھا جائے گا، تاکہ کم سے کم گناہوں کا دفتر بھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی۔ آپ جا رہے تھے کہیں سواری پر، وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے آواز دی یا معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل و جان کے ساتھ حاضر ہوں، کیا حکم ہوتا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو آواز دی اور تینوں مرتبہ وہ یہی جواب دیتے رہے. کوئی خاص بات تھی، اسی لیے آپ نے بار بار ان کو متوجہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری سنائی، بشارت کی بات سنائی. آپ نے فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کوئی آدمی شہادتین یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اس توحید کی وجہ سے، ایمان صادق کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ بہت بڑی بات ہے، ورنہ آدمی ہر گناہ کے عوض میں اگر پکڑا جائے پھر ہم میں کون جنت کا مستحق بن سکتا ہے؟ ہم میں کون جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ عفو درگزر کا معاملہ کرے، آسان حساب کرے تاکہ زیادہ لوگ جنت میں جا سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے لوگ عمل چھوڑ دیں گے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو نہیں بتائی، مگر اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا تاکہ یہ نہ ہو کہ علم ہے اور بتائے کیوں نہیں، یہ سوال مجھ سے نہ ہو، اس کے لیے میں نے بعد میں بتایا. اس میں بہت بڑی امید ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے، تب اس کے لیے یہ بشارت دی گئی. اور اس میں ایک اور بھی بات جو بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کوئی نیک عمل کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، شہادتین کی گواہی دے رہا ہے، تو مجھے یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے دل کی کیفیت جاننے کی کوشش کریں. نہیں، اندرون کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص. اگر ظاہر میں کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان سمجھیے، ایز اے مسلم ٹریٹ کیجئے اس کے ساتھ. یہ نہ کہیے کہ وہ شاید دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، شاید کوئی اور دنیا کمانے کے لیے، لالچ کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس میں ایک اور بھی بات جو بتائی گئی، جیسے کسی کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو شک ہوا کہ یہ ہمیشہ منافقین کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے ایمان پر مجھے شک و شبہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، ایسا مت کہو. جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے طور پر اس کے ساتھ آپ ڈیل کریں، اس کو نمازی سمجھیں، رہا اس کے دل میں کیا ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور اگر وہ گواہی دے رہا ہے ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گواہی دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس پر حرام کر دیا ہے جہنم کی آگ کو. مگر سچے دل سے شہادتین کی گواہی، سچے دل کے ساتھ توحید کی گواہی، اور پھر کتنی امید کی بات ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ غلطی ہر آدمی سے ہوتی ہے، مگر عقل مند آدمی وہ ہے جو گناہ اور غلطی کو چھوڑ کر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر میں آئے، سستی نہ کرے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کا جو غضب ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر، رحمت، یہ زیادہ اونچا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں کہا گیا بخاری اور مسلم کی، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب آ گئی. اور سبقت غضبی ایک دوسری حدیث کے اندر کہا گیا کہ میری جو رحمت ہے وہ غصے کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی عفو درگزر زیادہ، معافی زیادہ، بندوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ زیادہ. مگر اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ عذاب نہیں ہے، عذاب بھی ہے، غضب بھی ہے، مگر وہ غضب کم ہے اور جو رحمت کی صفت ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرے
اس کے بعد استغفار کرے اور استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں پیش آنے والی غلطیاں، ہونے والے گناہ اور لغزشیں، اگر ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ جیسے کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکیاں کیے جاؤ، جو سیئات ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیں گے۔ جیسے ایک اور حدیث جس کے اندر کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمر علی باب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، یعنی 5 نمازوں کا معاملہ ایسے ہے جیسے کوئی بہتی دریا ہے، پانی بھرا ہوا ہے اور اس سے آدمی نہاتا ہے، اپنے بدن کو 5 مرتبہ دھوتا ہے، تو جس طریقے سے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، میل کچیل ختم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح سے 5 نمازیں پڑھنے والا جو اس کی لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نماز خود ان کے گناہوں کو دھونے اور اس کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح سے دیکھیے کتنی امید بنتی ہے اگر آدمی تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے۔ جیسے کہا گیا تم ایک بالش آگے بڑھو گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے میں 1 ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم 1 ہاتھ بڑھاؤ گے میں 2 ہاتھ بڑھاؤں گا، تم چلتے ہوئے آؤ گے میں دوڑتے ہوئے تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لوں گا۔ اور ایک حدیث جس میں کہا گیا اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ جو کلمہ گو ہوں، توحید کے قائل ہوں، اگر وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، صحیح مسلم کی حدیث کہ 40 آدمی توحید کی بات کرنے والے جو شرک نہ کرتے ہوں، شرط یہ ہے موحدین کی 40 آدمیوں کی اگر جماعت اس کے لیے شفاعت کرے گی، سفارش اور ریکمنڈیشن کرے گی، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما لے گا۔ مرنے کے بعد اتنا کرم، لیکن یہ 40 توحید کے ماننے والے کب جنازے میں آئیں گے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں ہماری صحبت، ہمارے تعلقات، ہمارے روابط برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو جنازے میں پھر وہی لوگ آئیں گے۔ اگر ہماری صحبت، ہمارے تعلقات نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ جنازے میں بھی اسی طرح کے نیک لوگ آئیں گے۔ اگر وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، دیکھیے کتنی امید کی بات ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتے ہیں نا، کوئی چیز اللہ کے علم سے ماورا نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر، ہر جگہ کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر چیز آن دی ریکارڈ، کوئی چیز وہاں آف دی ریکارڈ نہیں۔ مگر ایک آدمی نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کیا ہوگا، غلطیاں بھی کیا ہوگا، مگر توحید پر پکا، ایمان اس کا درست اور مضبوط ہوگا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تم نے یہ غلط کام کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ یہ کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ وہاں تو اعتراف کرے گا بندہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے بندے، تیرے اس گناہ پر، تیری اس غلطی پر میں نے دنیا میں جیسے پردہ ڈالے رکھا، آج یہاں پر بھی پردہ ڈالا جاتا ہے اور میں تجھے معاف کرتا ہوں۔
جس طریقے سے دنیا میں پردہ ڈالا گیا یہاں بھی پردہ ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کو دیکھیے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں، توحید والی بات اپنے اندر پیدا کریں، اور جو ممکن ہو سکتا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے ہر دن صبح اور شام، جس میں ہم سب کے لیے امید ہے، صحیح مسلم کی حدیث جس میں کہا گیا کہ صبح اعلان کیا جاتا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے کون ہے وہ ان میں سے جو مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شام میں یہی اعلان ہوتا ہے کہ جس نے صبح غلطی کی وہ مجھ سے معافی مانگے، صبح یہی کہ جس نے رات میں غلطیاں کی ہیں وہ مجھ سے معافی مانگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت اعلان فرماتے رہتے ہیں، خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ کی اس عطا کرم فرمائی سے فائدہ اٹھائے، محروم ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اس عطا کے باوجود فائدہ نہ اٹھائے، اپنی مغفرت کے لیے انتظام نہ کروا سکے۔ پھر اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کا ایک اہم باب فضل الرجا، اچھی امید اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ ایک آدمی کو پر امید ہونا چاہیے، اچھی امیدیں رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر دیکھیے جیسے کہا گیا وہ افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہی دیکھنے والا بھی ہے اور وہی برائیوں کو دور کرنے والا، معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس کے تحت مختلف جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں سے ایک کہ حسن ظن، اچھا خیال رکھو، مایوسی کی باتیں نہ پھیلاؤ، اچھا خیال رکھو۔ تو اس میں ایک حدیث جس کا ذکر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کیا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حیث یذکرنی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ میرے بارے میں جو خیال رکھتا ہے میں اسی خیال کو پورا کر دوں گا۔ یعنی اگر ہم یہ خیال رکھیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اور اپنی حد تک کوشش بھی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ وہی کرے گا، یعنی عفو درگزر سے کام لے گا، معافی سے کام لے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ پر اچھا خیال رکھتے ہوئے اس کی موت آتی ہے تو اس کے لیے آخرت میں بھی بڑی باغ و بہار اور نعمتیں ہیں جس کا وعدہ کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم زندگی میں اللہ کے بارے میں اچھے خیالات رکھو، برے خیال سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اگر تم اچھے خیال رکھو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے گا تمہارے ساتھ۔ اور یہ خاص وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت آپ نے جو وصیتیں فرمائی، 3 دن پہلے آپ نے یہ وصیت کی کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا خیال رکھو، نیک خیالات رکھو تاکہ تم اس کے مستحق بن سکو، اور جو نیک باتیں ہیں اس کے تم حقدار بن سکو۔ اور ایک اور حدیث جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اس میں فرمایا گیا کہ اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس سے بڑھ کر گناہ کرتا ہے پھر بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے بڑھ کر گناہ کرتا ہے پھر بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ اس کے گناہ زمین بھر کر بھی ہوں تو پھر بھی میری مغفرت اس سے زیادہ بڑی ہے۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی اس صفت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، آلودہ زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ نہیں معلوم زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، اس کے لیے آدمی کو جو وقت ملا، جو مہلت ملی، غنیمت سمجھے، اپنے عمل کو اس میں درست بہتر کرے، سنوارنے اور سجانے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم باب ہے کہ یہ محبت اور خوف و رجا دونوں کے درمیان کی بات ہے۔ یعنی یہ جو ابواب اس سے پہلے ذکر کیے گئے، ایک امید کا باب، ایک خوف کا باب، اب اس کے بعد میں ملے جلے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ضروری ہے۔ اگر صرف محبت کرو گے جہنم اور اس کا تصور، گناہ اور اس کے بعد گرفت کا تصور نکل جائے گا، اور اگر صرف تم خوف کی بات کرو گے
تو پھر جنت اور اس کی جو نعمتیں وہ پھیکی پڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر کی جو باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی پیچھے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے. اس کی گرفت بھی بڑی مضبوط ہے. وہ گناہگار بندوں کو عذاب دینے والا بھی ہے. دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑے، استغفار کرے، توبہ سے کام لے، وہ بہت بڑا غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کے لیے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، محبت اور خشیت، تاکہ بیلنس برقرار رہے. ورنہ بعض جگہوں پر بعض مذاہب میں یہ دیکھا گیا گاڈ از لو، کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے؟ بس محبت ہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ عبادت خانے بیچنے لگ گئے لوگ. جب اللہ تعالیٰ محبت ہی کرنے والا ہے تو پھر ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے اسلام کا تصور، یہ دوسرے مذاہب کا تصور ہے. اسلام کا تصور دونوں کے درمیان اعتدال کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، عذاب بھی دینے والا ہے، غفور ہے، شدید العقاب بھی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح قرآن کریم کی جو مختلف آیات ہیں اس میں جو بات بتائی گئی، یہ دونوں کے درمیان امید و رجا کی چیز ہے کہ اس کے اندر عقاب کی بات بھی ہے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ عفو درگزر سے کام لینے والا، مشفق اور مہربان ہے. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت اور دوزخ کو دور مت سمجھو، بہت قریب ہے تم سے یہ دونوں چیزیں. الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، تمہاری جوتیوں کے برابر، جوتیوں کے تسموں کے قریب جنت سمجھو کہ اتنے قریب ہے تم سے. پاؤ جنت، بڑھو آگے، حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرو. اور اسی طریقے سے والنار مثل ذلک، جہنم وہ بھی تمہارے پاؤں کی جوتیوں کے قریب ہے، یعنی بہت قریب ہے. بچو اس سے، ڈرو اس سے، خوف زدہ رہو اس سے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جنت بھی قریب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں دلچسپی لیں اور جنت میں داخل ہونا چاہیں. جہنم بھی قریب ہے ان لوگوں کے لیے جو بے پرواہی کی زندگی گزاریں. دونوں چیزیں بتا دی گئیں، جنت اور دوزخ. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کیا جنت کی طرف جائیں گے یا جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.